ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਟਲੀ। ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਇਟਲੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਲਖ ਵੀ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸੁਰਾਲ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਮੇਕਾ ਘਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਬ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ اور یہ زندگی میں کیے جانے والے سفر، یہ سفر بھی میں کبھی بھی زندگی میں نہیں بھولوں گی۔ جب اتنی زیادہ خوشیوں کے بعد ایک دم پریشانیاں آتی ہیں نا تو انسان کی زندگی جھنجھوڑ کے رہ جاتی ہے، لیکن اگر انسان صبر کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسے نوازتا ہے، وہاں سے وسیلے اس کے بنتے ہیں کہ انسان کی وہاں تک سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اور الحمدللہ میں نے ان 5-6 ایئرس میں، میں نے نہیں، میری فیملی، میرے ہسبینڈ نے بہت ساری اسٹرگل کی، بیماری کے ساتھ تو لڑے، دونوں کڈنی فیل ہونے کے باوجود اتنا باہمت انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے فخر ہے اپنے ہسبینڈ پہ، ان کی بہادری پہ۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو دنیا جہان کی خوشیاں دے، انہیں ایسی صحت والی زندگی دے جس کے بعد کوئی بھی بیماری نہ ہو، جس کے بعد کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ اور جتنا ان کو میں نے اس بیماری میں صابر پایا نا، آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک باہمت ماں کا باہمت بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے بچوں کے باپ کی صورت میں دیا، اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ آپ لوگ بھی زندگی میں کسی چیز کی محرومی رہ جائے تو اس کو محرومی نہ سمجھا کریں، اسے اللہ کا امتحان سمجھا کریں۔ اور پھر دیکھیے گا جب ہم صبر کرتے جاتے ہیں نا تو ہمارا صبر ہمیں وہ اجر دیتا ہے کہ پھر وہ اجر دنیا دیکھتی ہے۔ صبر تو والدین کرتے ہیں نا، لیکن ان کی آنے والی نسلیں سنوار دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج یہ سفر مجھے اتنے سال پیچھے لے گیا۔ جب میں اٹلی آئی تھی آج سے 7 سال پہلے، تو میں اسی شہر میلان میں آئی تھی جہاں سے آج میں گزر رہی ہوں۔ یہی تھا وہ شہر جہاں پہ ہمارا جہاز لینڈ ہوا تھا، اور نوید مجھے لینے آئے تھے۔ اس ٹائم میرا بیٹا رمیز جسٹ 1 ایئرس کا تھا، ابھی وہ 7 ایئرز اور کچھ منتھ کا ہو گیا الحمدللہ۔ اور اس شہر سے جہاں میں گھر گئی، ہم لوگ، میرے ہسبینڈ مجھے ٹیکسی کروا کے ہمیں لینے آئے، اور 6 آورز دور تھا وہ شہر جہاں ہم لوگ نے جانا تھا۔ اور آج یہ ٹرین بھی اسی شہر کی طرف رواں دواں ہے جہاں پہ ہم لوگ اٹلی میں آتے ساتھ گئے تھے۔ تو سوچئے کہ انسان اتنے سالوں کے بعد اگر انہی جگہوں سے گزرا ہو تو کیا کچھ اسے یاد نہیں ہوتا۔ کتنے سارے وہ خواب جو یہاں ملیا میٹ کر کے ایک صحت کے پیچھے ہم لوگ چلے گئے فرانس میں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری بہتریاں ہوں گی اس میں، اور ہیں الحمدللہ۔ اس نے صحت دی ہے میرے ہسبینڈ کو، اور مکمل صحت یاب کرے گا، اور اب سب کی دعائیں ہوں گی تو بہت جلد ان کا ٹرانسپلانٹ بھی ہو جائے گا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی زندگی گزاریں گے۔ زندگی میں ہمیں ہر طرح کے آنے والے امتحانوں سے لڑنے کے لیے اپنے اندر حوصلہ رکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہوتا یہ وقت ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے، ایک پل بھر میں زندگی کہاں سے کہاں لے جائے نہیں پتہ ہوتا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا اٹلی سے فرانس چلے جائیں گے، اور وہاں پہ وہ سٹرگل کرنی پڑے گی جو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن الحمدللہ وقت گزر گیا، اور جو اس وقت نے میرے بچوں کو جو کچھ سکھایا، وقت سے بڑا کہتے ہیں نا استاد کوئی نہیں ہوتا، تو جو میرے بچوں کی گھٹی میں یہ سب چیزیں، محنت کرنا، پریشانی میں گھبرانا نہیں، مشکلات میں ہارنا نہیں، جو کچھ میرے بچے آج سیکھ چکے ہیں، جو وہ کل کو ہیرے بن کے ابھریں گے نا تو میرے لیے وہ معنی رکھے گا۔ بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنا صابر، شکر گزار بندہ بنا کے رکھے، آمین۔
خوبصورت راستے اور خوبصورت یادیں، جب یہ دونوں ایک ساتھ ہونا تو سفر مجھے لگتا ہے تھوڑا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ اتنی تلخ یادیں ہیں وہاں پہ بہت ساری اچھی یادیں بھی ہیں۔ جب ہم نئے نئے آئے، میرے ہسبینڈ ہمیں کبھی کون سی مارکیٹ لے کے جانا، کبھی بچوں کو کہاں سے کھانا کھلانا، کبھی کس پیزیریے پہ لے کے جانا، کبھی تونو والا پیزا، کبھی کیا چیز بچوں کے لیے آ رہی ہے، ان کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ دنیا جہان کی خوشیاں اپنے بچوں کے قدموں میں لا کے رکھ دیں۔ اور ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا جہان کی ہر خوشی دے سکے۔ اور یہ مشکل وقت جو ہوتا ہے نا، یہی آپ کو بتاتا ہے کہ کون آپ کے اپنے ہیں اور کون آپ کے پرائے ہیں۔ کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مشکل میں آپ کا ساتھ دیا، اور ایسے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑا۔ اور بس میں تو یہی کہوں گی کہ رشتے خون کے نہیں، رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر خون کے رشتوں میں احساس نہ ہو تو اس رشتے کا فائدہ نہیں۔ اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی توجہ آپ کے کسی اپنے کو ایک نئی زندگی دے دے۔ انسان چاہنے کے باوجود اپنی پرانی یادیں کبھی بھی نہیں بھلا پاتا۔ جو کچھ اس کے ساتھ بیتا ہو وہ کبھی بھی اس کو نہیں بھول سکتا، اور ہمیں بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ہر اس کھڑکی کو بند کر دینا چاہیے جس کے پار کا سفر آپ کو اذیت دیتا ہو، تاکہ آپ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزاریں۔ کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آئی ہیں، آپ کو خود ان کے لیے لڑنا ہوگا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ کبھی مت سوچیں لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو جسٹ مرنے والوں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ کیری آن، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بس محنت کرتے جائیں، اور پھر دیکھیے گا کیسے کیسے راستے کھلتے ہیں، کہاں کہاں سے رزق آپ کے لیے آئے گا، کہاں کہاں سے کام کے سبب بنیں گے، کہاں کہاں سے وسیلے رب کی ذات بناتی ہے۔ اس پہ کبھی یقین کر کے دیکھیں، اندھا یقین کر کے دیکھیں، اپنی ساری پریشانیاں، سارے معمولات اس کے سپرد کر دیں بس، اور پھر دیکھیے گا وہ اپنے بندے کو کیسا تھام لیتا ہے۔ اور جس کو اللہ تھام لیتا ہے نا، اسے نہ تو دنیا کی فکر رہتی ہے، نہ لوگوں کی فکر رہتی ہے، اور نہ ہی اپنی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ بلاگنگ کا یہ مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا میرے نزدیک کہ آپ صرف اپنی ہیپی لائف دکھائیں، یا آپ صرف کوکنگ دکھائیں، اپنی روزمرہ کی روٹینز۔ بلاگنگ کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تلخ تجربات، اچھے تجربات ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے چینل پہ آپ سے محبت کرتے ہیں، جنہیں آپ کو سننا اچھا لگتا ہے۔ اور میری آج کی ویڈیو بھی میرے ان پیارے سبسکرائبرز کے لیے ہے جنہیں میری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، ان سبسکرائبرز کے لیے جنہوں نے مجھے میری مایوسی کے وقت میں مجھے بہت حوصلہ دیا، جنہوں نے میں تھوڑا سا کام کرتی تھی، مجھے اتنا بہادر کہا، مجھے سٹرانگ نتاشا کہا، مجھے میرے ہسبینڈ کو سٹرانگ نوید کہا۔ اتنا آپ لوگوں نے مجھے سراہا کہ جہاں پہ میرے قدم لڑکھڑانے لگتے تھے، جہاں پہ میں ڈگمگانے لگتی تھی، وہاں سے ایک نئی ہوپ، نئی امید لے کے میں پھر سے محنت کرنے لگ جاتی تھی۔ یوٹیوب پہ آپ لوگ سب کچھ نہیں دکھا سکتے، آپ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، صبح و شام کیا کچھ کرتے ہیں، ایک ایک چیز نہ انسان دکھا سکتا ہے، اور میرے نزدیک دکھانی بھی نہیں چاہیے۔ انسان کی کچھ چیزیں پرسنل بھی ہوتی ہیں۔ یہاں پردیس میں میں نے کتنی سٹرگل کی ہے، یہ میرا خدا جانتا ہے، میں جانتی ہوں، اور میری فیملی والے جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا جو مجھے صلہ دیا، اور جو صلہ دے رہا ہے، اور جو صلہ دے گا، بس اس کی آگے یہ محنت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سارے سفر میں جو ایک چیز تھام کے رکھی وہ تھا صبر، وہ تھا کبھی بھی میں مایوس نہیں ہوئی، کبھی بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ کی زندگی میں مایوسی نظر آئے تو یہ ضرور سوچیے گا کہ ہر تاریک رات کے بعد ایک روشن صبح آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ رات جتنی تاریک ہو جائے، جب صبح ہوتی ہے نا،
بہت چمکدار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا جہان کی خوشیاں دے۔ جتنے بھی بیمار مسلمان اس دنیا میں جہاں کہیں بیمار ہیں، رمضان المبارک کے ببرکت مہینے کے صدقے، رمضان المبارک کی ان پاک گھڑیوں کے صدقے اللہ کریم آپ سب کی میری تمام مشکلات کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک دعا جو میں ہمیشہ سے مانگتی ہوں، آپ لوگ بھی ضرور مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، بد نگاہوں کی نگاہ بد سے ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے، آمین۔ جب ہم لوگ زمین پہ رہنا سیکھ جاتے ہیں نا، تو پھر آسمان کی یہ بلندیاں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ آج مجھے وہ وقت یاد ہے جب ہم لوگ آئے، اس کے بعد پہلی بڑی عید تھی۔ میرے ہسبینڈ کو اتنا شوق، بچے یہاں پہ ہیں، ہم لوگ قربانی کریں گے۔ ہم لوگوں نے قربانی دی، اور میرے ہسبینڈ شروع سے بہت کھلے دل کے انسان ہیں، بہت زیادہ، شاید اتنے کھلے دل کے انسان ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ جتنا بھی گوشت تھا قربانی کا سارا لا کے بانٹ دیا اپنے گھر میں، ہم نے جسٹ پکانے کے لیے ایک دن کا رکھا۔ تو میں تو ہنس کے اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ میں نے تو 2-3 دن اس کا پلاؤ بنانا تھا، یہ بنانا تھا، وہ بنانا تھا۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ نہیں اور آ جائے گا، بس یہ جو ہے اس کو بانٹتے ہیں۔ تو ہم نے سارا بانٹ دیا۔ خوشیاں بانٹتے جائیں، پھر دیکھیے گا آپ کے غم کے وقت میں وہاں سے خوشیاں آپ کو ملیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ہے نا، اس میں بھی ضرورت مندوں کو دیں، چاہے وہ 50-100 روپے کیوں نہ ہوں۔ تو دیکھیے گا جب کبھی آپ پہ مشکل وقت آیا نا، تو وہ 50-100 اللہ تعالیٰ کی ذات کئی گنا بڑھا کے آپ لوگوں کو دے گی، اور یہ تو اس کی ذات کا ویسے بھی وعدہ ہے۔ اور آج یہ جو زندگی کا سفر ہے نا، یہ مجھے ایک بہت خوبصورت سفر کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ شاید اسی لیے تو آج کے اس سفر نے مجھے تھکایا نہیں، اس سفر نے مجھے ایک نئی ہوپ دی ہے۔ یہ سفر مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد والے ولاگ میں۔ اور تھینک یو سو مچ جتنے لوگ زندگی کے اس سفر میں میرے ساتھ جڑے ہیں، جو چینل پہ نئے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔